محمد ایسے تو سلامتی علماء حق بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صلوات پڑھیں محمد خالق کائنات اور مالک موجودات و ممکنات اس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ میں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے پیغمبر اسلام عبداللہ اور آمنہ کے لال اور جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کائنات میں کوئی نمونہ عمل موجود نہیں ہے صلوات پڑھیں محمد ابھی جناب شاہ صاحب نے میرے کان میں کہا کہ موضوع ہے پیغمبر اسلام کی شخصیت، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں میں ایک انسان ضعیف البنیان اور کہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرزا غالب کے نام سے کون ناواقف ہوگا؟ مرزا نے خود کہا تھا ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاعر تو اب چھائے بدنام بہت ہے۔ کسی نے کہا جی غالب صاحب آپ نے بادشاہوں کے قصیدے لکھے، امراء کے قصیدے لکھے، زعماء کی مدح کی، آپ جیسا قادر الکلام شاعر اور پیغمبر اسلام کی نعت نہ لکھے، بسم اللہ، لہذا آپ قلم اٹھائیں اور پیغمبر اسلام کی شان میں کوئی مدح یا قصیدہ لکھے یا نعت لکھے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ قلم کاغذ لیا، کمرہ بند کیا اور بیٹھ گئے۔ بڑے غور و فکر کے بعد دو چار شعر لکھے اور اس کے بعد یہ کہہ کر قلم رکھ دیا کہ غالب ثنائے خواجہ بیداں گذاشتیم کان ذات پاک مرتبہ شناس محمد است۔ مرزا صاحب آپ کی تباہ آزمائی کے لیے زمینیں بہت ہیں، آپ کی مدح سرائی کے لیے ممدوح بہت ہیں، ظفر بہادر ہے اور بڑے بڑے عمراء اور اوصاف موجود ہیں، یہاں تک خواجہ یثرب سرور کائنات کی مدح و ثنا کا تعلق ہے، یہ تیرے بس کا روگ نہیں۔ سبحان اللہ، خالق کائنات ہی بہتر جانتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ تو اس لیے اور اردو میں وہی مرزا غالب کا شعر ہے، کس سے ہو سکتی ہے مدح یہ موضوع خدا اور کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری۔ جس کی عام آدمی مدح کرے اس کا بھی مقام بلند ہوتا ہے، جس کا کوئی وزیر تعریف کا جملہ کہہ دے اس کی شان اور بڑھ جاتی ہے، کسی نبی اور کوئی امام کسی آدمی کے بارے میں دو جملے کہہ دے اس کی نسلیں بھی فخر کرتی ہیں، لیکن جس ممدوح کا مدح کرنے والا خالق کائنات نظر جو پیغمبر اکرم کے قصیدے لکھے اور پڑھے، اس ممدوح خدا کی مدح کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اور جس کا آدمی ایک مکان بناتا ہے، دوسرا کاریگر آ کر اس میں نقص نکالتا ہے،
तो तीसरा आता है तो उसके अंदर और नक्स निकालते हैं, लेकिन जिसको खालिक के कायनात अपनी कुदरत कामला से मुज़य्यन मुरस्सा कर दे, किसकी मजाल है कि उसकी ज़बाइश में कोई अफजाइश कर सके। नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, अजीजों और बुजुर्गों, जहाँ तक पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकाम और उनकी अजमत और जलालत का ताल्लुक है, तो मैं बिला मुबालगा ये कहने में हक बजानिब हूँ। और मैंने बड़ी बड़ी तकरीरों में, तहरीरों में ये लिखा भी है, बयान भी किया है कि खालिक के कायनात ने अब जब से तख्लीक कायनात का आगाज किया है, कब से किया है, हमारे अक्ल व इल्म से मावरा है। लिहाजा उस वक्त से लेकर जब से खालिक के कायनात ने तख्लीक कायनात का अपना आगाज किया, उस वक्त से लेकर आज तक, और आज से लेकर आफताब क़यामत के उभरने तक, हम अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर, कुरान का दामन पकड़कर, गिलाफे काबा को हाथ में लेकर, खाके शिफा की तस्बीह को पकड़कर हम कह सकते हैं कि खालिक के कायनात ने, अला कुल्ले शैन कदीर के मिसदाक ने तख्लीक के कायनात का कोई ऐसा सांचा बनाया ही नहीं जिसमें ढलने वाला नबी व अली की बराबरी का दावा करता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पूरी कायनात में, जमीन व आसमान में, माकान व मा यकून में सबसे अफजल व आला जो हस्ती नजर आती है वो हसन हुसैन के जद्दे बुजुर्गवार, इकलीम खत्म रिसालत के ताजदार और तमाम नबियों के सैयद व सरदार और पूरी कायनात के आकाए नामदार की नजर आती है। और उनके बाद पूरे आलम इम्कान में अगर कोई हस्ती नजर आती है, अगर कोई कायनात में शख्सियत नजर आती है जो पैगंबर अकरम के बाद सारी कायनात का सैयद सरदार नजर आता है, जो नबियों का भी बायस फख्र व इफ्तिखार नजर आता है, वो हैदर करार हैं, कोई और नहीं। हम पैगंबर अकरम के बारे में बिला मुबालगा कह सकते हैं कि बादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, और हैदर करार और उनकी इतरात अधार के बारे में बिला खौफ तरदीद ये कह सकते हैं कि पैगंबर अकरम के बाद पूरे आलम इम्कान में इनकी कोई नजीर नहीं है, इनकी कोई शबी नहीं है, इन जैसा कोई और नहीं है। और हमारा कलमा भी इस बात की गवाही देता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुम वलीयुल्लाह। सलवात पढ़े लिहाजा अल्लाह ने हमें तकलीफ ही नहीं दी, हमारी जिम्मेदारी आयद नहीं की कि पैगंबर की शान को समझे, उनके मकाम को समझे, उनकी आन को समझे, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारी अकल की हुदूद क्या है, हमारे इल्म जो है उसके हुदूद क्या है, हमारी अकल और हमारे इल्म की उनके मकाम बुलंद तक रसाई नहीं है। और ऐसा ही हैदर करार ने खुतबा शिकिया में नहजुल बलाग के अंदर फरमाया, ला यरका इलैया तैर व यनहदिरु अन्ने सैर। लोगों तुम्हें क्या पता मकाम अली क्या है। फरमाया तुम्हारी अक्ल का परिंदा जिस कदर चाहे बुलंदियों पे परवाज करे, उसके पर जल जाएंगे, जमीन पे गिर जाएगा, लेकिन अली की शान की बुलंदियों को तक पहुंच नहीं सके। फरमाया मुझसे इल्म मार्फत के चश्मे उबल रहे हैं, ऐ काश के कोई ऐसे अमीन लोग मिल जाते कि इल्मी अमानत उनके हवाले कर सकते। मुत्तक़ियान
امیر مومنان لنگر زمین و آسمان دعویٰ کرتے ہیں سلونی سلونی قبلان تفقدونی فإنی عالم میں تورک السماء من تورک الارض۔ او زمین والو، او عالم انسانیت سے تعلق رکھنے والو، جو چاہو علی سے پوچھو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، لیکن لوگوں کی کاماری کی داد دیں، ان کی کمزوری عقل و خرد کی داد دیں کہ وہ کوئی کہتا ہے مولا میری پگڑی کے پیچ کتنے ہیں، کوئی کہتا ہے میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، کوئی کہتے ہیں میں نے روٹی کے سالن سے کھائی ہے۔ میں نے سنا ہے اب تو لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں، لیکن جب تک چاند پر نہیں پہنچے تھے ایک انگریز سائنسدان نے کہا تھا کاش میں علی ولی کے دور میں ہوتا یا علی ولی میرے دور میں ہوتے اور میرے سامنے یہ دعویٰ کرتے تو میں سب سے پہلا سوال یہ کرتا یا علی بتاؤ چاند پر جانے کا طریقہ۔ صلوات پڑھیں یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے علامہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں یہ حدیث لکھی ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی ما عرف اللہ الا انا وانتا وما عرفنی الا اللہ وانتا وما عرفک الا اللہ وانا۔ یا علی اللہ کو جس طرح پہچاننے کا حق تھا یا میں نے پہچانا یا تو نے پہچانا، اور جس طرح مجھے پہچاننے کا حق تھا یا میرا خالق جانتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے یا تو علی جانتا ہے کہ میرا منصب و مقام کیا ہے، اور یا علی جس طرح تجھے پہچاننے کا حق تھا یا تیرا خالق جانتا ہے یا میں مصطفیٰ جانتا ہوں کہ مقام علی مرتضیٰ کیا ہے۔ آج کے دور میں ہم مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے زیادہ ہیں، جتنا مولا علی کو ہم سمجھتے اتنا کوئی نہیں سمجھتا۔ ذاکرین کرام کہتے ہیں جتنا ہم مولا کی شان بیان کرتے اتنا کوئی نہیں بیتا۔ ہمارے ملنگ برادری والے کہتے ہیں تم سب پیسے لے کر مولا کا ذکر کرتے ہو، ہم جانے قربان کر کے مولا کا ذکر کرتے، ہم سے زیادہ معرفت علی کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں اتنا عرض کروں گا ہم میں سے کوئی نبی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی اللہ ہے؟ جب نبی نے فیصلہ کر دیا کہ مقام علی کو یا میرا اللہ سمجھتا ہے یا میں مصطفیٰ سمجھتا ہوں تو پتہ چلا کہ ہمارے دعوے غلط ہیں، یا خدا جانتا ہے کہ مقام مرتضیٰ کیا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے کہ شان مرتضیٰ کیا ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں خدا کے بعد مصطفیٰ کی کائنات میں کوئی مثال نہیں، اور پیغمبر اکرم کے بعد حیدر قرار اور ان کی اطاعت اطہار کی کوئی نظیر نظر نہیں آتی۔ یہ ان کا مقام معرفت ہے، مقام شان ہے، ان مقام آن ہے، لیکن ہمیں جو تکلیف دی گئی وہ یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ جس حیدر قرار کو ساری دنیا کو چھوڑ کر جس حیدر قرار کی ولایت پہ ناز کرتے ہیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کہتے کیا ہیں یہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے کوئی ڈکشنری کی کتاب اٹھا کر دیکھیں شیعۃ الرجل اتباعہ، کسی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ اپنے امام کا نقش قدم دیکھے اور اس پر چلنے کی کوشش کرے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ تو اللہ کے حوالے کر دیں، مقام مرتضیٰ خالق اکبر کے حوالے کر دیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے جس کو خاتم الانبیاء جانتے ہیں اس کے نقش قدم پہ چلے، اور پیغمبر اکرم کی سیرت میں، صورت میں، اخلاق میں، اطوار میں، لیل نہار میں
اور جس ذات میں اختلاف ہو جائے ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، تابعین اعظام کیا کہتے ہیں، مسلمانان جہان کیا کہتے ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ یہ دیکھیں حیدر قرار کیا فرماتے ہیں، حضرت اطہار کیا کہتے ہیں، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جب تک علی ولی تصدیق نبوت کے لیے موجود نہیں تھے، پیغمبر اکرم نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا۔ جناب ابو طالب عمران کے گھر میں پیغمبر اسلام اعلان نبوت کرتے ہیں، سینکڑوں کا مجمع ہے، بزرگ بھی ہیں، خرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، پیر و کلام بھی ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک ایسا شہزادہ کھڑا ہوتا ہے جس کے ظاہری سین و سال کو دیکھا جائے تو سارے حاضرین سے چھوٹا نظر آتا ہے، اور اگر ان کی عظمت و جلالت پہ نظر ڈالی جائے تو مصطفیٰ کے بعد ساری کائنات سے بڑا نظر آتا ہے، جس کا نام تاریخ نے علی ولی لکھا ہے۔ پیغمبر اعلان کرتے ہیں، علی تصدیق نبوت کرتے ہیں، اور پیغمبر اکرم اور اس کے بعد فرماتے ہیں، لوگوں میرا بھائی ہے تو علی ہے، میرا وصی ہے تو علی ہے، میری مسند کا وارث ہے تو علی ہے، میرے بعد تمہارا امام ہے تو علی ہے، مقتدا ہے تو علی ہے، اور شافع روز جزا ہے تو علی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے دن اگر پیغمبر نے فیصلہ کر دیا تھا تو غدیر خون پر کیا کیا گیا؟ تو میں عرض کروں گا بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک قولی اور ایک عملی اور فعلی۔ پیغمبر اکرم نے اعلان نبوت والے دن حیدر قرار کی تصدیق اور تائید کرنے کے بعد قولی طور پر اعلان کر دیا تھا کہ میری مسند کا وارث علی ہے، لیکن عملی طور پر ولی عہدی کی دستار بندی کرنا تھی، لوگوں کے سامنے ان کے امامت اور خلافت کا اعلان کرنا تھا، اور لوگوں کو دکھانا تھا کہ میرے بعد میری مسند کا وارث کون ہے۔ تو قولی طور پر پہلے دن اعلان کیا تھا، اور عملی طور پر مقام خم قدیر میں 1,00,000 سے زائد مجمع عام میں حیدر قرار کا بازو پکڑ کے اپنے آپ کو پیچھے کر کے علی کو آگے کر کے دنیا کو بتایا کہ من کن تو مولا و فہذا علی مولا، جو مجھے اپنا آقا و مولا مانتا ہے، یاد رکھو جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس کا مولا و آقا علی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جہاں تک شان کا تعلق ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ہو یا آل محمد، ان کے نقش قدم کو دیکھتے جائیں اور قدم بڑھاتے جائیں، تاکہ جب ہم کہیں کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں، تو والی نجف بھی چند قدم آگے بڑھا کے ہاتھ پھیلا کے ہمیں گلے لگا کے فرمائے کہ تم میرے ہو تو میں بھی مانتا ہوں کہ تم میرے ہو۔ جب حیدر قرار نے ہمیں اپنا بنا لیا، پھر جنت اپنی ہے، اس کا پٹا کہیں جائے گا نہیں، اور جہنم کی آگ کا کوئی گرم شعلہ علی ولی کے غلاموں کے قریب آئے گا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا لبیت مع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر ساری دنیا میرے بھائی علی ولی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے لگ جاتی، خالق اکبر جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ صلوات پڑھے محمد۔ میرے دوستو اور عزیزوں اور بزرگوں، آؤ پیغمبر اکرم کی سیرت و کردار کی چند جھلکیاں چند منٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور حیدر قرار کے کردار کی بھی چند جھلکیاں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے۔ آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک تاریخ انبیاء گواہ ہے
کہ خالق کائنات حضرت آدم سے شروع کرو اور حضرت عیسیٰ تک چلے آؤ، ہر نبی کے دور میں اللہ یہی فرماتا رہا اقم الصلاۃ لذکری، میری ذکر کے یاد منانے کے لیے نماز اور پڑھو، میری عبادت اور کرو، کیونکہ مقصد تخلیق کائنات اللہ کی عبادت ہے۔ تو لہذا ہر نبی کو حکم ہوتا رہا کہ عبادت اور بڑھاؤ، عبادت اور کرو اور زیادہ کرو، لیکن پیغمبر اسلام کا جب دور آیا، جب پیغمبر اسلام کا عہد آیا، سرور کائنات کا عہد مذلت اندیز آیا، تو پیغمبر اکرم نے اللہ کی اتنی عبادت کی، اتنی سعادت حاصل کی، اتنی اطاعت کی کہ معبود کو کہنا پڑا میرا حبیب ذرا عبادت کام کر دو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور میرا کملی میں لپٹا ہوا نبی میری عبادت کر، میں روکتا نہیں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا، رات کا جانا مشکل ضرور ہے پر میرے ذکر کے لیے اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے، لہذا میری عبادت کیا کر، رات کو جاگا کر، مصلی پہ کھڑا ہوا کر، لیکن ساری رات نہیں۔ میرا حبیب سارا دن تبلیغ نبوت کرے، لوگوں کی گالیاں کھائے، لوگوں کی تہمتیں سنے، اور پھر اپنے دندان مبارک توڑوائے، زخم کھائے، اور سارے کوڑا کرکٹ لوگ تیرے سر پہ پھینکیں، سارے دن کا تھکا ہوا جب رات کا سما آئے، بجائے آرام کرنے کے ساری رات مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جائے، میرا حبیب یہ مجھے گوارا نہیں، عبادت گھٹا دو۔ دوسری جگہ فرمایا تاہا، او میرا پاک و پاکیزہ نبی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو۔ اللہ فرماتا ہے عبادت گھٹا دو، لیکن تاریخ اسلام کے اوراق گواہ ہیں، حسنین کا نانا، عبداللہ اور آمنہ کا لال، اقلیم ختم رسالت کا تاجدار، عرض کرتا ہے الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، تیرا فرمان سر آنکھوں پر، تو فرماتے عبادت گھٹا دوں، میں سمجھو بھی تیری عبادت کا ادا کرنے کا حق ادا ہی نہیں ہوا، کمی کیسے کروں؟ لیے پیغمبر اکرم کی عبادت کا عالم اور جنہاں تک حیدر قرار کا تعلق ہے، دنیا جانتی ہے، اپنے پرائے تمام عالم اسلام کی تاریخی کتابیں شاہد ہیں کہ جناب حیدر قرار نماز پنجگانہ الگ، ان کے نوافل کی 23 رکعت الگ، نماز تہجد کی 8 رکعتیں الگ، 2 رکعت نماز شفع الگ، 1 رکعت نماز وتر الگ، یہ بن گئی 51 رکعتیں، اور ان کے سجدے بنتے 102۔ اس کے علاوہ تاریخ عالم گواہ ہے کہ حیدر قرار کی پوری زندگی میں ان کی شہادت تک 1000 رکعت نافلہ قضا نظر نہیں آتی، اور 1000 رکعت کے سجدے بنتے ہیں 2000، اور پہلے تھے 102۔ تو مولا کائنات امام المتقین 24 گھنٹوں میں 2001 سجدے، 102 سجدے معبود برحق کی چوکھٹ پہ ادا کر کے پھر بھی فخر نہیں کرتے، اتراتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ما عبدنا کا حق کا عبادت، اے معبود علی جو تیری عبادت کا حق تھا بھی تو میں نے ادا کیا ہی نہیں۔ جناب امیر دوسری جگہ فرماتے نہج البلاغہ پڑھنے کی توفیق ہو تو اٹھا کر دیکھو، الہی
کفا بھی اذنا نکون لک عبدا. یا اللہ لوگ اپنی اپنی باتوں پہ فخر کرتے ہیں، کوئی اولاد پہ، کوئی جائیداد پہ، کوئی اقتدار پہ، کوئی دنیا بھی وقار پہ. میں علی کا فخر اس سے بڑا کیا ہوگا؟ تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ کردگار ہوں. میری عزت کے لیے یہ کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور بندہ خاص، اور تو میرا پروردگار، تو میرا خدا ہے. الہی وجدتک کما احب فاجعلنی کما تحب. اے اللہ جس طرح میں علی چاہتا تھا ایسا بے مثل و بے مثال خدا تجھے مجھے مل گیا. میری پسند یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے بھی ہمیشہ ایسا بنائے رکھ جس طرح تو مجھے دیکھنا پسند کرتا ہے. نعرہ حیدری محمد صلی اللہ اگر ہمارے پیغمبر، ہمارے امیر المومنین، امام المتقین ہزاروں رکعت 24 گھنٹوں میں پڑھتے ہیں تو کم از کم محبت علی کا دعوے دار اور پیغمبر اکرم کی اطاعت کا دعوے دار اگر 17 رکعت 24 گھنٹوں میں نہ پڑھ سکے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے وہ کس منہ سے کہتے کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں. سید الشہداء جس کی 1400 سال سے عزاداری منا رہے ہوں، جب تک جس میں جان ہے انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور تک بلکہ قیامت تک حسین حسین کرتے رہیں گے. یہ شمع حسینی نہ آج تک بجھی ہے نہ قیامت تک کوئی بجھا سکے گا. وہ شمع جو مجھے جسے روشن خدا کرے. لیکن یہ تو آپ دیکھیں جو کربلا کے میدان میں جس شان و آن کے ساتھ سید الشہداء نے اللہ کی نماز ادا کی ہے، میں نے اپنی سعادت الدارین میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک میں جناب امیر کی شان مولا امام حسین سے بلند جانتا ہوں، اور جناب پیغمبر اکرم وہ ہیں وہ حیدر قرار سے بھی بلند. لیکن جس طرح موقع میں امام حسین کو ملا ہے ایسی نماز نہ مولا علی نے پڑھی ہے، نہ نبی نے پڑھی ہے، نہ مسجد میں نہ کعبہ میں نہ دیوار کعبہ میں. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. جو سید الشہداء نے نماز پڑھی ہے جس کے تعقیبات میں شہادت شامل تھی، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. سید الشہداء نے روز عاشورہ نماز پڑھ کے وہ بھی وقت فضیلت پر اور وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت پر وہ مہر لگائی ہے کہ کوئی یزید وقت، کوئی نمرود دہر، کوئی ولید عصر قیامت تک نہ امام حسین کی عبادت کو گھٹا سکے گا، نہ امام کی شان کو کم کر سکے گا، بلکہ جو بھی ٹکر لے گا وہ خود مٹ جائے گا. نہ مٹ نہ سکا نام تیرا اے مولا، آپ ہی مٹ گئے تجھ کو مٹانے والے. آج کہاں یزیدان دور، کہاں یہ شمر، کہاں سن عمر ابن سال. نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. بلندتر صلوات. اور جہاں تک پیغمبر اکرم کے دوسرے اعمال کا تعلق ہے، ان کی سیرت و کردار پہ ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو نماز کا ذکر میں نے کیا،
جس طرح روزے کا جہاں تک تعلق ہے پیغمبر اکرم ہو یا حیدر قرار یا دوسرے ائمہ طہار ان کے 6 مہینے کے روزے قضا نظر نہیں آتے. ماہ رمضان کا تو واجب ہے, شعبان کے روزے الگ ہو, رجب کے الگ ہو, ہر مہینے میں 3 روزے الگ ہو, اب وغیرہ وغیرہ. لیکن پیغمبر اکرم کی سیرت پہ چلنے کے دعوے دار, حیدر قرار کی اطاعت کے دعوے دار اگر ماہ رمضان کے 30 یا 29 روزے نہ رکھ سکیں پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں. مولا علی نے وہ زکوٰۃ دی جس کی تعریف خالق اکبر نے قرآن میں فرمائی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارے سردار 3 بزرگوار ہیں, تم مطلق العنان نہیں ہو, تم آزاد نہیں ہو تو بلکہ تم غلام ہو. تمہارے 3 سردار ہیں, ایک سردار کا نام پروردگار ہے, دوسرے سردار کا نام نبی آخر الزمان ہے, اور تیسرے سردار کا جب وقت آیا تو اللہ نے کسی خاص مصلحت کے تحت نام تو نہیں لیا لیکن صفات ایسے بیان کیے کہ یہ سوائے حیدر قرار کے آج تک نہ کسی پائے گئے ہیں تے نہ قیامت تک پائے جائیں گے. اللہ فرماتے تیسرا سردار وہ ہے جو ایسا مومن کامل ہے کہ جس کے ایمان میں کوئی بے ایمان بھی شک نہیں کر سکتا. وہ ایسا نمازی ہے کہ جس کے ذمے کوئی فریضہ یا کوئی نافلہ قضا نہیں ہے, اور عبادت گزار اتنا ہے کہ ایک وقت میں کام 2 کرتا ہے, ادھر نماز پڑھتا ہے, رکوع میں جائے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. 1400 سال ختم ہو گئے, 15ویں صدی کا 35واں سال جا رہا ہے. ہم نے اللہ کا قرآن بھی پڑھا, نبی کا فرمان بھی پڑھا, بزرگان دین کا کلام بھی پڑھا, تاریخ اسلام کو بھی پڑھا. سب کوئی پڑھنے کے بعد آج 15ویں صدی میں ہم یقین کہہ سکتے ہیں اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے فرش کے اوپر سوائے حیدر قرار کے کوئی اور ہستی نظر نہیں آتی جس نے ایک وقت میں کام 2 کیے ہوں, ادھر نماز پڑھی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی ہو. اور وہ زکوٰۃ کوئی معمولی نہیں تھی, عام طور پر مشہور یہی ہے کہ انگوٹھی تھی, لیکن انگوٹھی مولا کی سونے کی بھی نہیں تھی کیونکہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے, وہ چاندی کی تھی. لیکن نگینہ اتنا قیمتی تھا, صاحب جنابی المودت نے, صاحب ارج المطالب نے, باقی علماء نے لکھا ہے کہ ملک یمن کا خراج اگر ایک پلڑے پہ رکھا جاتا, مولا علی کے نگینے کی قیمت دوسرے پلڑے میں رکھی جاتی, اگر میزان عدل پہ تولا جاتا تو خراج یمن کا پلڑا اوپر اٹھ جاتا اور حیدر قرار کی انگوٹھی کے نگینے کا پلڑا بھاری بھرکم ہونے کی وجہ سے نیچے جھک جاتا. حیدر قرار کو یہ زکوٰۃ دیں, آپ 3 دن تن گزر جاتے ہیں, چولہے میں آگ نہیں جلتی, فقر بھی ہے, فاقہ بھی ہے, لیکن تاریخ اسلام گواہ ہے جو دروازے پہ آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. لیکن ہم حیدر قرار کی اطاعت کے دعوے دار, ان کی محبت کے دعوے دار, اگر زکوٰۃ کے نام سے بھی واقف نہ ہوں کہ زکوٰۃ کس کا نام ہے, اس کے شرائط کیا ہیں, قواعد کیا ہیں, خمس کیا ہے, خمس کے ضوابط کیا ہیں, صدقہ کیا ہے, خیرات کیا ہے, غریبوں کی مدد کیا ہے, اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے رہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے رہیں تو معاف رکھنا پھر ہم علی ولی کے قابل فخر غلام نہیں ہیں. علی ولی کا قابل فخر غلام وہ ہے, پیغمبر اکرم کا قابل فخر امتی وہ ہے جو سونے سے پہلے اپنے محلے پہ نظر ڈالے, کھانے سے پہلے اپنے ارد گرد نظر ڈالے کہ کوئی یتیم بھوکا تو نہیں ہے, کوئی بیوہ ایسی عورت تو نہیں ہے جس کے بچے بھوکے بھی لگ رہے ہوں,
کوئی یتیم تو نہیں، کوئی مسکین تو نہیں، کوئی اندھا لولا لنگڑا تو بھوکا نہیں ہے۔ جس کو اللہ کے بندوں کا خیال نہیں ہے وہ یاد رکھے وہ نبی و علی کا حبدار کہلانے کا روادار نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اسلام کے 73 فرقوں کے کتابوں یہ روایت موجود ہے، ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ کسی صحابی نے اٹھ کے سوال کیا، یا رسول اللہ من خیر الناس، آپ ہیں رحمت للعالمین۔ یہاں تک خدا کی خدائی کا تعلق ہے، وہاں تک آپ کی مصطفائی کا تعلق ہے۔ جس طرح پورے عالم مکان کا کوئی خطہ، کوئی گوشہ، کوئی ٹکڑا خالق اکبر کی خدائی سے خالی نہیں، کائنات کا کوئی حصہ، کائنات کا کوئی ٹکڑا، کائنات کا کوئی جز تیری نبوت و رحمت و رسالت سے بھی خالی نہیں۔ پورے عالمین پر نظر ڈال کے فرمائیں کہ ساری امت سے افضل بندہ کون ہے؟ بسم اللہ۔ بڑا جامع سوال ہے، مختصر لیکن پورے عالمین کو محیط ہے۔ پیغمبر اکرم نے فوراً فرمایا، خیر الناس انفع الناس للناس۔ میری نگاہ نبوت میں سارے عالمین کے لوگوں سے سب سے افضل و اعلیٰ بندہ وہ ہے جو بندگان خدا کو سب سے بڑھ کر فائدہ پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں، صرف روزہ رکھ لینا ہی عبادت نہیں، بے شک حج کرنا بھی عبادت، زیارات آل محمد پہ جانا بھی عبادت، لیکن ساری عبادتوں سے اگر افضل عبادت ہے تو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے۔ بقول شاعر، کام آخل کے خدا کے کہ خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ عمران یہ دوسرا واقعہ یاد کرتا جاؤں، جس طرح پیغمبر اکرم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من خیر الناس، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ حیدر کرار نے ایک دفعہ سلونی کا دعویٰ کیا، کسی غلام نے اٹھ کر سوال کیا، یا امیر المومنین من شر الناس، دنیا میں اچھے بھی ہیں تو برے بھی ہیں، کوئی تھوڑا برا ہے تو کوئی زیادہ برا ہے، آپ یہ فرمائیں کہ کائنات کے تمام بروں سے بڑھ کر بندہ برا کون ہے؟ پہلے سوال کا الٹ مولا علی نے فرمایا، جس طرح پیغمبر نے فوراً فرمایا تھا، مولا علی نے بھی بغیر کسی تردد اور تامل کے، کیونکہ الحجت من لا یقول لا ادری، حجت خدا کہتے ہی اس کو ہیں کہ سائل جو بھی ہو، جس وقت سوال کرے، جس موضوع کے بارے میں کرے، جس حال میں کرے، وہ یہ نہ کہے مجھے تیرے سوال کا جواب نہیں آتا، بلکہ جواب حاضر پائے۔ مولا علی فرماتے ہیں پوری کائنات کے بروں سے بڑھ کر برا بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ ضرر و زیاں پہنچائے۔ لہذا بدترین خلائق ہے وہ بندہ جو اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچائے۔ مولا علی نے جو وصیت کی تھی ضربت لگنے کے بعد، دل چاہتے اس کے دو جملے سناتا جاؤں، وہ مولا متقیان کی وہ وصیت نہج البلاغ ہے کہ آج اس صفات کی زینت نظر آتی ہے۔ فرماتے ہیں پہلے کوئی اللہ کی نماز کے بارے میں فرمایا، توحید کے بارے میں، کوئی رسالت کے بارے میں، کوئی نماز و زکوٰۃ کے بارے میں چند چند جملے فرمائے، لیکن جب اللہ کے بندوں کے حقوق پر مولا پہنچے ہیں تو سمندر کودے میں بند کر دیا۔ فرماتے عاشر الناس معاشرتن
اذا غبتم حنوا الیکم، میں علی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تمام بنی نوع انسان کے ساتھ، یہ نہیں فرمایا صرف مومنوں کے ساتھ، یہ نہیں فرمایا صرف مسلمانوں کے ساتھ، یہ نہیں فرمایا صرف دوستوں کے ساتھ، فرمایا تمام بنی نوع انسان کے ساتھ ایسا مومنانہ، موحدانہ، شریفانہ سلوک کرو کہ اذا غبتم حنوا الیکم، تم سفر میں چلے جاؤ تو لوگ تمہارا راستہ دیکھیں، تم سفر میں چلے جاؤ تو لوگ تمہارا راستہ دیکھیں، گھڑیاں دیکھیں، گھڑیاں گنیں۔ میں کہا کرتا ہوں یعنی بیوگان الگ راستہ دیکھیں، ہمارے گھر میں ضروریات زندگی پہنچانے والا مہربان کا واپس آئے گا، یتیم الگ راستہ دیکھیں، ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا مہربان کا واپس آئے گا، اندھے لولے لنگڑے اپاہج الگ راستہ دیکھیں، ہم بے کسوں کا ملجا و ماوا کا واپس آئے گا، اور اگر بقضاء الہی مر جاؤ تو بقاؤ علیکم، جب تمہاری موت واقع ہو تو لوگ تمہاری جدائی پر روتے ہوئے نظر آئے۔ مولا متقیان کس فرمان کا یہ وصیت نام کسی فارسی شاعر نے ایک ربائی کی شکل میں ترجمہ کیا ہے، دل چاہتے ہے وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ کہتا ہے یادداری کے وقت آمد تو ہما خندہ بودندو تو گریاں، اے انسان اپنے اس لمحے کو یاد کر جب تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا، جب تو نے عالم آب و گل میں قدم رکھا تھا تو تیرے سارے عزیز و اقارب، تیرے تمام رشتہ دار، تیرے چاہنے والے جشن منا رہے تھے، مبارک بادیوں کے شور مچا رہے تھے، شیرینیاں تقسیم کر رہے تھے، پر تو سب سے الگ تھلگ رو رہا تھا۔ بچہ روتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں اپنا یاد نہیں، اپنے بچوں کو دیکھ لے بس ٹھیک ہے جنے دو۔ کہتے ہیں جب تو دنیا میں آیا تو سارے لوگ تیرے چاہنے والے عزیز و اقارب مسکرا رہے تھے، تو الگ تھلگ رو رہا تھا۔ آنچ و نازی کہ وقت مردہ نے تو ہم گریا دو بندو تو خندہ، اب مزہ تب ہے زندگی گزارنے کا کہ چند روزہ حیات مستعار، ایسے شریفانہ طور پر، مومنانہ طور پر، آدمیانہ طور پر، انسانانہ طور پر گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے دنیا تیری جدائی پہ روتی ہوئے نہ آئے، تم اپنی کامیابیوں پہ مستورات کا تو نہ رہا۔ اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن باتو گویم، جو مر گایا تبسم بر لبے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کی شان کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے۔ جب مومن کے پاس پاک کے پے کے اجل آتا ہے، ملک الموت جھلکی دکھاتا ہے، نہ مومن کنی کتراتا ہے، نہ وہ پہلو طئی کرتا ہے، بلکہ مسکرا کر عروس موت کو گلے لگا دیتا ہے۔ اور اگر امیر المومنین ہو صرف مسکرا کر موت کا استقبال نہیں کرتا، بلکہ حیدر کرار کے بارے میں تاریخ اسلام کا فیصلہ موجود ہے کہ مولا نے مسکرا کر موت کو گلے لگا کر یہ مومنانہ نعرہ لگایا تھا کہ فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو لہذا پتہ چل گیا کہ نبی اعظم کا ذکر کرنا ہے تو بنی نوع انسان کی خدمت کرنا پڑے گی، حیدر کرار کا نام جپنا ہے، غلام علی کہلانا ہے، تو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا پڑے گا
تاکہ دنیا سے جب آدمی جائے تو لوگ روتے ہوئے نظر آئیں، سجدہ شکر ادا کرتے نظر نہ آئیں کہ اللہ کا شکر ہے قاتل مر گیا، لوگ ایسا نہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکو دنیا سے چلا گیا، آج جو ہے ظالم دنیا سے چلا گیا، تو لوگ نفرانے کے شکرانے کے نوافل نہ پڑھیں بلکہ لوگ روتے ہوئے نظر آئیں۔ لہذا مومن کی پہچان یہی ہے کہ ایسے شان زندگیاں گزارے کہ جب سفر میں چلے جائے تو لوگ اس کا انتظار کریں کہ کب واپس آئے گا، اور اگر بقضاء الہی دنیا سے فوت ہو جائے، رخصت ہو جائے تو اپنے پرائے اس کے غم میں روتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ ہے آدمیت کی معراج اور یہ ہے انسانیت کی معراج کمال۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ کونوا لنا زینن ولا تکونوا علینا شینن، وہ ہمارے نام لیواؤ، ہمارے جس ماحول میں رہو، جس معاشرے میں رہو، ہمارے لیے باعث زیب و زینت بن کے رہو۔ لوگ کہیں کہ جن کے مرید اتنے پاک باز ہیں، اتنے شریف ہیں، اتنے اچھے آل ہیں، ان کے پیر کتنے عظیم ہوں گے، جن کے غلام اتنے شریف ہیں ان کے امام کتنے عظیم ہوں گے، جن کے ماننے والے اتنے با اخلاق ہیں ان کے پیروں کو اور ان کے اماموں کا اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بن کے رہو، اور جہاں تک ہمارا تو وہاں ہمارے لیے باعث ننگ و آر نہ بنو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ پیر کیسے تھے، مرید کیسے ہیں، امام کیسے تھے اور غلامی کے دعوے دار کیسے ہیں۔ ہمارے لیے باعث فخر بنو، اور لوگوں کو اگر چاہتے ہو کہ ہمارے مذہب کی طرف بلاؤ، اگر چاہتے ہو کہ آل محمد کا مذہب حق لوگوں میں پھیلاؤ، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا پیغام لوگوں کے کانوں تک پہنچاؤ، تو بالعمل لا بالقول ایسا کردار پیش کرو کہ دنیا تمہارے کردار کی بلندی کو دیکھتی جائے، تمہارے لیل و نہار کو دیکھتی جائے، تمہارے اخلاق و اطوار کو دیکھتی جائے، اور حیدر قرار کی ولایت کا اقرار کرتی جائے۔ اگر مذہب کو پھیلانا ہے تو سیرت و کردار سے پھیلاؤ، اخلاق و اطوار سے پھیلاؤ، اپنے لیل و نہار سے پھیلاؤ، صفات و کمالات و علامات سے پھیلاؤ، کہ یہ تبلیغ جو ہوتی ہے بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ صلوات پڑھو محمد۔ میرے خیال میں پونا گھنٹہ ہو گیا ہے، ویسے تو میں صبح تک بھی بیان کرتا رہوں، اور شان مصطفیٰ تو ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے تبرکاً و تیمناً میں نے ہر بات میں مولا امیر کو بھی ساتھ شامل رکھا، کیونکہ وہ نفس نبی ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، لہذا کام دہن کو معطر کیا ہے۔ مَا مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمد۔ ایک آدمی نے پیغمبر کی نعت لکھی، لوگوں نے کہا جی آپ نے کمال کر دیا، پیغمبر کی شان بیان کر دی۔ وہ نے کہا کہ نہیں، میں نے پیغمبر کی شان بیان نہیں کی بلکہ اپنے کام و دہن کو ان کا ذکر کر کے معطر کیا ہے۔ وہ ہماری مد و ثنا کے محتاج نہیں، ہم ان کی مد و ثنا کرنے کے محتاج ہیں، تاکہ خریداران یوسف میں ہمارا نام بھی درج ہو جائے۔ اس لیے درود پڑھتے ہیں، اس لیے محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں کہ ہمارا بھی محبوں کی فہرست میں نام درج ہو جائے، اور دشمنان آل محمد سے بیزاری کا اعلان اس لیے کرتے ہیں
کہ ہمارا ان کے ماننے والوں کے اندر کہیں نام درج نہ ہو جائے، اس لیے اللہ فرمان ہے کہ پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے دشمن سے پہلے بیزاری کا اعلان کرو، پھر اللہ سے محبت کا اعلان کرو۔ تو جب تک پہلے لا الہ کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے، غیروں کی نفی نہ کی جائے، اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی، اور جب تک جھوٹے دعوے داران نبوت سے اعلان برات نہ کیا جائے، اس وقت تک عقیدہ نبوت مکمل نہیں ہوتا، اور جب تک جھوٹے دعوے داران امامت سے اعلان برات نہ کیا جائے، اس وقت تک ولایت علی کا عقیدہ پختہ نہیں ہوتا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آل محمد کا صدقہ، جیسا ہمارا خدا بے مثل ہے، ہمارا کائنات کے معبودوں میں ہمارے خدا جیسا کوئی معبود نہیں، اللہ کرے اس کے بندے ایسے بن جائیں کہ جس طرح ہم فخر کرتے ہمارے خدا جیسا خدا کوئی نہیں، خدا بھی فرمایا میرے بندوں جیسا شریف بندہ کوئی نہیں۔ ہم فخر کرتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک 1,24,000 پیغمبروں میں ہمارے مصطفیٰ جیسا نبی کوئی نہیں۔ اللہ کرے ہم اس قابل بن جائیں، حسنین کا نانا بھی فرمائے تمام انبیاء کی امتوں میں میری امت جیسی امت کوئی نہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے علی ولی جیسا اللہ کا ولی کوئی نہیں، پیغمبر اکرم کا وسیع کوئی نہیں، ان جیسا عظیم ہستی کوئی نہیں، اللہ کرے مولا علی بھی فرمائیں میرے غلاموں جیسا میرے جیسا امام کوئی نہیں، تو تمہارے جیسا کائنات میں غلام کوئی نہیں۔ جب اللہ ہمارے ہمیں بندہ تسلیم کر لے گا، نبی اپنا امتی تسلیم کر لیں گے، حیدر قرار ہمیں اپنا غلام تسلیم کر لیں گے، پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے سے کوئی سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں، تے جہنم کا کوئی گرم شعلہ علی ولی کے غلاموں کے قریب آنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر گھنٹے کے بعد آج 24 کے کا ہے، 28 کو ہے جناب، 28 سفر کو پیغمبر اکرم کی وفات اور امام حسن مجتبی کی شہادت۔ پہلے کہتے تو میں ذرا مختصر کر کے ان کی ذکر وفات اور شہادت کر دیتا، جب میں گھنٹہ ہو گیا آپ سرکار بھی تھے سوار منگل ہے، ٹھیک ہے۔ آج بس میں اس کو فضائل ہی رہنے دیجیے، ابھی تک شہادت کی تاریخ نہیں آئی۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو آل محمد کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں اور غم میں غم مناتے ہیں۔ یہ محبت کی علامت ہے جس کا کائنات میں کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ہر محب صادق اپنے محبوب کے ساتھ خوشی میں بھی شامل ہوتا ہے اور غمی میں بھی برابر کا شریک ہوتا ہے۔ لہذا اب سوال جواب کی بات شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلندتر صلوات۔ سب سے پہلے میں قبلہ آیت اللہ شیخ محمد حسین الفی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے آج یہاں وہ تشریف لائے اور ہمیں ذکر محمد و آل محمد سے مستفید فرمائے۔ قبلہ کے خطاب کا مختصر ایک شعر میں بھی سعادت حاصل کروں گا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، اور ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محمد
قبلہ میں پہلا جواب سوال میں عرض کروں گا کہ میں آپ کے شکریہ کا محتاج نہیں، بلکہ آپ کا شکریہ کہ مجھے آپ انجمن ستائش بہنی بنائے تو میں کہوں گا آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا، لیکن نہیں کسی کو نہ آپ میرا شکریہ ادا کریں نہ میں آپ کا کرتا ہوں، خالق اکبر کا شکریہ ادا کریں کہ جس نے آل محمد کے صدقے میں یہاں اکٹھا ہونے کا موقع دیا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، کہتا ہے کہ منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت زو شناس کے بخدمت گزاشت۔ سادی کا شعر ہے کہ اگر تمہیں بادشاہ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے تو تم احسان نہ دھرو کہ میں وہ ہوں جو بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، بلکہ بادشاہ کا احسان سمجھو جس نے تمہیں خدمت کرنے کا موقع دیا۔ ان کو ہماری مد و ثنا کی ضرورت نہیں، ہم ان کی مد و ثنا کر کے اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اس دیار کفر میں بھی ہمیں ایمان اور اسلام کی شمع روشن کرنے کی توفیق عطا کی۔ آل محمد کا صدقہ۔ جی پہلا سوال ہے جی، اگر ایسی جگہ پہ ہوں جہاں نماز کے وقت کا صحیح تعین نہ ہو سکے اور نماز ادا کرنی ہو تو کیا نیت کی جائے، قضا یا فرض؟ جی قضا یا ادا فرض ہو، قضا یا فرض فرض ہوتی ہے، ادا بھی فرض ہوتی ہے وقت کے اندر، اور اگر وقت گزر جائے تو پھر قضا فرض ہوتی ہے۔ فرض دونوں صورتوں میں ہے، قضا یا ادا، یہ سوال کیوں کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، جب مقدمہ واجب ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہے تو وضو بھی کرنا پڑے گا، غسل کرنا ہے تو پہلے غسل بھی کرنا پڑے گا، حج کرنا ہے تو سفر بھی کرنا پڑے گا، لہذا وقت کا تعین کرنا حتی الامکان واجب ہے۔ خواہ گھڑی کے ذریعے ہو، کسی آدمی سے پوچھا جائے، یا کسی طریقے سے بھی، جو طریقے آج مروج ہیں، لیکن اگر بالکل پتہ نہ چل سکے تو نہ ادا کی نیت کرے نہ قضا کی، قربت مطلقہ القربۃ الی اللہ، نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر، نہ ادا نہ قضا۔ اللہ جو بنے حقیقت میں ادا ہے وہ ادا سمجھی جائے گی، قضا ہے تو قضا سمجھی جائے گی، اللہ بہتر جانے۔ قبلہ دوسرا سوال ہے کہ ہاتھ دیکھ کر مستقبل بتانے والوں اور پوچھنے والوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے محترم، دین میں رائے نہیں ہوتی، آپ یہ فرمائیں شریعت محمدیہ کیا کہتی ہے۔ ایک آدمی نے امام محمد باقر اس نے سوال کیا اور پھر کہا، مولا آپ کی ماں رائے او کافی ہے، آپ کی رائے اس مسئلے میں کیا ہے؟ امام نے فوراً ٹوکا، فرمایا ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو دین میں اپنی رائے اور قیاس کو دخل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا کس طرح سوال کروں؟ فرمایا تو یہ پوچھ اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں اور محمد و آل محمد کا فرمان کیا ہے۔ تو لہذا میں آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے، آپ یہ فرمائیں کہ اللہ کے قرآن اور جودنا کے فرمان میں آپ نے کیا استنباط کیا ہے یا کیا سمجھا ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ کی لکیریں ہوں یا پیشانی کے خطوط ہوں یا آدمی کے نقوش ہوں، ناک ایسا ہے، ابرو ایسے ہیں، آنکھیں ایسی ہیں، یہ پورا ایک علم ہے، لیکن آل محمد نے اس پر اعتبار کرنے سے روکا ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں، ہاتھ کی لکیریں دے کر آنے والے حالات کی خبر دیتے ہیں کہ یہ آدمی کے نقوش بدن کو دیکھ کر یہ پیشین گوئیاں کرتے ہیں، امام نے فرمایا یہ سارے جھوٹے لوگ ہیں، ان کی باتوں پر اعتبار نہ کیا کرو، یا تو قضاء و قدر کو بدل سکے۔ یہ تو کہتے ہیں تم پر مصیبت آنے والی ہے لیکن ٹال نہیں سکتے، تو پھر آدمی کو ہول دلی میں مبتلا کرنے کا فائدہ کیا؟ اس لیے کیا ہونے والا ہے کل، نہ حوث کو ہے نہ چاہتے کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ موت سب کو پتہ ہے کہ یقیناً آنے والی ہے، لیکن اللہ اگر وقت بتا دیتا لوگ پہلے مر جاتے۔ اس لیے اللہ نے جس جہاتوں کو محمل چھوڑا ہے، مجمل چھوڑا ہے،
उनको मुजमल रहने दो, अल्लाह की कज़ा व कदर के मसाइल को मत छेड़ो, वरना परेशानी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह के फैसले पर राजी राना बंदा सीख जाए, न ब्लड प्रेशर होता है, न हार्ट प्रॉब्लम होती है, न माशाअल्लाह जो है वो क्या नाम है शुगर होती है। ये सारी बीमारियां हमने खुद दावत दे के अब बुलाई हैं। ये होगा तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, मेरे बस मुलाजमत छूट गई तो क्या बच्चे क्या खाएंगे। अल्लाह ईरान वाले कहते हैं चे गम दारेम खुदा दारेम, चे गम दारेम मुस्तफा दारेम, चे गम दारेम अली मुर्तजा दारेम। जब अल्लाह जैसा मरकज हो, जब मोहम्मद व आले मोहम्मद जैसा वसीला हो, फिर परेशानी क्या है। रात दिन गर्दिश में है, सात आसमां गालिब जैसा रिन मशरब कहता है, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। सलवात पढ़ लें। गालिब का ही है तो मैं शेर पढ़ा है, उसके खत का एक खुलासा भी सुना दूं। उसने उर्दू मोहल्ला लिखी है, उसमें खत है, उसके शगिर्द था महदी मजरू। उसने खत लिखा, मिर्जा साहब आपके लैलो नहार क्या हैं, कि माह रमजान कैसे गुजरा। गालिब साहब जवाब लिखते हैं, पूरा माह रमजान रोजे खा खा के गुजारा, यानी एक रोजा नहीं रखा। आइंदा भी खुदा वादे का है, कुछ तो खाने को मिल जाएगा, और कुछ ना मिला तो गम तो है, गम खाएंगे। जब को खाने को मिल जाए, अगरचे गम ही क्यों न हो, फिर गम क्या है। ऐसे बंदे बीमार नहीं होते। अगला सवाल है कि खरगोश का गोश्त हलाल है या हराम। ये हमारे यहाँ हमारे बिरादरान इस्लाम इसको हलाल जानते हैं, हमारे फुक़हा शिया इसको हराम जानते हैं, क्योंकि रिवायत में है कि ये मसलूक़ात में से मसशुदा मखलूक में से एक मखलूक है। जी आपके बयान के हवाले से भी सवाल आया है कि 1000 रकअत एक रात में कैसे अदा करते। एक रात में मैंने नहीं रखा, मैंने कहा शब और रोज में मौला पढ़ते थे, 24 घंटों में 16 घंटे नहीं बनते जनाब। आप अपने ऊपर क्या न करें। उधर तो कहते हैं मौला जब सवार होने लगते थे, एक पाए मुबारक एक रकाब में जाता था, दूसरे पाए मुबारक दूसरे रकाब तक पहुंचते थे, पहले पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। इस पर नारे लगाते हैं कि नमाज की बात हो तो 24 घंटों में कैसे मौला कारे बाकारा क्या सद खुद मगीर घर के बाद बाशद दर नबिश्तन शेर शीर। शेर की शक्ल भी एक है लिखने में, ते शीर की भी। शीर का माना दूध है, ते शेर का माना है चीजें फाड़ने वाला दरिंदा। लिहाजा इमामों का अपने ऊपर ज्ञात न करें। हम जो नहीं पढ़ सकते तो मौला अली कैसे पढ़ते थे। आप तो कले खैबर भी नहीं काट सकते, मौला ने कैसे उड़ा। हम आगे भी काफी दफा ये सवाल हो चुका है, फिर दोहराया जा रहा है कि जंजीर के मातम की क्या हैसियत है। मेरे मोहतरम ला तसूल अन अशियाइन तदल्लुकुम तसूकुम, ऐसी बातों के बारे में सवाल न किया करें कि जिनका जवाब दिया जाए तो फिर आपको कड़वा लगे। एक आपको वाकया सुना दूं। मैंने अपनी इस बातुल इमामत में अहले सुन्नत वल जमात की किताबों के हवाले से लिखा है कि एक दफा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो जो पूछना हो। ये दावा जो है आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी नहीं किया। मैंने साबित किया अपनी किताब इस्मातुल इमामत और सुन्नत फवैद में, अगर ये किया है तो निभाया है तो या नबी ने या मौला अली ने। माशाअल्लाह। लिहाजा पैगंबर ने दावा किया है कि आदमी खड़ा हो गया, कहने लगे मन अभी मेरे बाबे का नाम बताएं।
جناب نے اس کا نام فوراً بتا دیا، لیکن مشہور بابا اس کا کوئی اور تھا، تو پیغمبر نے نام لیا کہ اور کا، اس کی علامت حجامت بن گئی۔ دوسروں میں عقل ہوتا تو اور کوئی ایسا آمکانہ سوال نہ کرتا ہے، پھر اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ من ابی، میرے بابے کا نام بتا۔ جناب نے اس کے بابے کا جب نام بتایا تو وہ بھی تباہ ہو گیا۔ مشہور اور تھا، پیغمبر نے نام اور کا لیا۔ جب 2-3 آدمی حجامت بنوا چکے، ذلیل ہو چکے، ایک سمجھدار آدمی، اور چور کی داڑھی میں کہتے ہیں تن کا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ رضینا باللہ ربن وبک نبیا، ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اس کو چھوڑیے، میرا باپ کون ہے؟ تے پرانے کا باپ۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر اس کا صحیح جواب دیا جائے تو پھر تمہیں کڑوا لگے، پہلے یہ دیکھ لو کہ سوال یعنی ہے یا لا یعنی ہے، ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال خونی ماتم کے بارے میں علماء اور مراجع شیعہ کا نظریہ اچھا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دوسرے ماتم پہ اکتفا کیا جائے بس۔ ماشاءاللہ۔ اور اپنا آغا خامنئی کے زیر ادارہ جو رسالہ چھپا تھا فارسی میں، اس میں کہتے ہیں ہمارے چاقو، ہماری چھریاں دشمنان آل محمد کے جگر میں گھونپنی چاہیے، تاکہ یا خس کم تھے جہاں بات، نہ کہ یہ اپنے آپ کو ختم کریں۔ لوگ دو بغلے بجائیں گے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے طرح۔ ماشاءاللہ۔ اگر علم سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے تو پھر ہم سائنس یا اور دیگر ایجادات میں سب سے پیچھے کیوں؟ ہم ہر بات میں پیچھے ہیں۔ جی جی۔ یہ پدرم سلطان بود، یہ تو کہتے ہیں مولا علی جیسا بہادر کوئی نہیں، لیکن آپ نے کوئی بچوہا بھی مارا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں مولا علی جیسا سخی کوئی نہیں، لیکن ہم تو گناہ بھی کسی کو نہیں دیتے۔ یہ کہتے ہیں مولا علی جیسا عبادت گزار کوئی نہیں، پیغمبر کا پیروکار کوئی نہیں، لیکن ہم تو 5 روزہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا علم بھی اس بات ہے۔ پاکستان میں جو آپ کا میرا ملک ہے، اگر برادران اسلامی کے مدارس بھی دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں تے لاکھوں کی تعداد میں طالب علم ہیں۔ ہماری قوم کہتی ہے ہمارا سٹیج زندہ رہے، ذاکر مولوی موجود ہیں، مجلسیں ہماری ہو رہی ہیں، ہمیں دین پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ چند مدرسے ہیں تو وہ بھی مرثیہ پڑھ رہے ہیں کہ طالب علم نہیں ہے، کہیں طالب علم ہے تو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ علی والوں کی علمی حالت ہے، پھر سائنسدان کہاں سے پیدا ہوں گے؟ بس ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے مولا علی جیسا عالم کائنات میں کوئی نہیں تھا، ان جیسا سخی کوئی نہیں تھا، ان جیسا بہادر کوئی نہیں تھا، اس پر فخر کرتے ہیں، لیکن ہم خود کیا ہیں اس پر غور کرنے کے لیے ہماری قوم تیار نہیں ہے۔ وہ جس طرح مشہور ہے، ایک آدمی چوراہے پہ کھڑا ہو کے مانگ رہا تھا، دے جا سخی رائے خدا تیرا بھلا ہوگا۔ کسی نے پوچھا تو ہے کون؟ کہنے کا بدرم سلطان بود، میرا بابا بادشاہ تھا۔ انہوں نے کہا تھور پھٹے، بابا بادشاہ تھا تو چوراہے پہ کھڑے ہو کر مانگ رہا ہے، تیرے جیسا نااہل بھی کوئی ہوگا؟ آج ہم غیروں کے محتاج ہیں، یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں انگریزوں سے۔ ایک دور بات ہے کہ انگریز بھی مسلمانوں سے جا کر پڑھتے تھے۔ علم سائنس ہو یا کیمیاء، یہ سارا آل محمد کے گھر سے نکلا ہے۔ جناب جابر بن حیان کے حالات پڑھیں کہ وہ جن کا شاگرد تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جی ایک سوال ہے کہ کمر در اقرب کہیں سے ہمارے ہاں آ گیا ہے، اسے لوگ علم کہنے لگے ہیں، کیا ہم اسے نکال نہیں سکتے؟ علم آ گیا ہے تو نکال نہیں سکتے۔ کمر در اقرب نظام قدرت ہے، اس کے 28 منازل ہیں۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اللہ فرماتے قرآن میں کہ ہم نے چاند کے منازل مقرر کیے ہیں۔ وہ پورا مہینہ کبھی ہوتا ہے ہلال قوس کی طرح ہوتا ہے، بڑی پھر بڑھتے بڑھتے
14ਵੀं की रात को मुकम्मल बद्र कामिल हो जाता है, फिर घटना शुरू करता है, आखिर में फिर वो जैसा पहले दिन था ऐसा हो जाता है। तो कमर दर अकरब एक उसकी मंजिल ये है कि बुर्ज हैं मुख्तलिफ, कोई सरतान है, कोई अकरब है, कोई मीज़ान है, 12 बुर्ज हैं। तो कभी अकरब में अगर चांद चला जाए तो उसके बारे में आम मशहूर ये है कि कोई काम नहीं करना चाहिए, न मकान बनाना चाहिए, न कोई और सफर करना चाहिए, न ये करना चाहिए, न वो करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हदीस का ताल्लुक है, सादिक आलम फरमाते हैं मन तज़व्वजा बल कमर फी बुर्जिल अकरब लम यरल हुस्ना, जो शादी करे उस वक्त जब कमर बुर्ज अकरब में हो तो शादी में कोई भलाई नहीं देखेगा। असल में रिवायत ये लफ्ज ये हैं कि कमर दर अकरब में शादी खाना आबादी नहीं करनी चाहिए, ये नौसत का वक्त है। लेकिन बाकी ये कहना कि कोई काम दुनिया ना कही जाए, 2.5 दिन हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो दुनिया चांद पे जाके वापस भी आ जाएगी। हम जंतरी खोल के बैठे, आज वार अच्छा नहीं है, आज तारीख अच्छी नहीं है, आज साथ अच्छी नहीं है, इन बातों पे कोई एतबार नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने हमें 2 हथियार दिए हैं, एक दुआ, दूसरा सदका। दिन अच्छा हो या साथ बुरा हो, साथ अच्छी हो या बुरी हो, मासूम फरमाते हैं सदका दो और उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो, दुआ करके रवाना हो जाओ। इंशाअल्लाह दुश्मन आपका बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। और नहजुल बलागा में मौला खुतबा जामी सिफीन में जा रहे थे, एक नजूमी मौला के साथ कहने लगे मौला इस वक्त आप ना निकले क्योंकि ये साथ ऐसी है कि जब समझ निकले वो शकीस कहा जाता है। तो ये फरमाया हाँ तो अल्लाह के कदा व कदर को बदल सकता है। पर मैं अपना अल काहिनो अस्साहिरो कल काहिनो कस्साहिरे वस्साहिरो कल काफिरे वल काफिरो फिन नास। फरमाए जो आने के बारी खबरें देते हैं कि ये होगा ते वो होगा, वो मिसल जादूगर के है, जादूगर मिसल काफिर के है, ते काफिर जाएगा जहन्नम में। फिर फरमाए सीरू बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से चलो। उसी जात में मौला रवाना हो गए, फिर मुजफ्फर और मंसूर होकर वापस आए। तो हमारे लिए मौला अली का फेल हुज्जत है, लोगों की खुराफात हुज्जत नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तरीही हवाले से एक सवाल है कि बाद करबला कैद कितना अरसा थी? मेरे मोहतरम, मैंने वाक़यात करबला पर एक मुफस्सल किताब लिखी है जिसका नाम है सादत तरीन फी मक़तल हुसैन, 1972 में लिखी थी। उसके कई एडिशन छप चुके हैं, ये थोड़ा सा इंतजार करें इंशाअल्लाह, या अपना करीब इंग्लिश में उसका तर्जमा भी या अपना बर्मिंघम से छाया हो रहा है। उसमें मैंने 11 कौल लिखे हैं। एक उसी वक्त रिहा हो गए, एक हफ्ते के बाद हुए, एक महीने के बाद, दूसरा तीसरा चौथा कौल है 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल की रिवायत भी है। तो मैंने बाहर कैद मुख्तसर दिन लिखे हैं इस वास्ते के यजीद ने पहले समझा था कि मैंने इमाम हुसैन को शहीद करा के उनके खानदान इस्मत और तहारत को कैद करके मेरा रोब व दाब इतना दुनिया पे बैठ जाएगा कि मेरे सामने कोई चूं चिरा नहीं कर सकेगा। लेकिन शहादत इमाम के बाद जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन और जनाब उम्मुल मसाइब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने वो खुतबे पढ़े सफर में कि लोगों की आंखें खुल गईं। यजीद पहले खुश हुआ था आले मोहम्मद के दाखिले पर, लेकिन बाद में जल्दी उस पर जब जाहिर हुआ कि लोग तो मुझसे नफरत करने गए हैं, मुझ पर लौनत भेज रहे हैं, उसने फौरन सूबाई गवर्नर के ऊपर फर्ज सौंपा। मैंने तो इब्न ज़ियाद को नहीं कहा इमाम को शहीद कहे, मैंने तो नहीं कहा था मुकद्दरात को कैद करे। लान अल्लाह इब्न मरजाना अल्लज़ी बग़ज़नी लन्नास, मैंने साबित किया है कि सब उसकी डिप्लोमेसी थी, बकवास थी, वरना अगर वो उसने हुक्म नहीं दिया था, इब्न अपना ज़ियाद ने सब कुछ किया था तो उस गवर्नरी से हटा दिया था, उसको कोई सजा दी थी, उसका मुआखज़ा किया था। मालूम होता है सब कुछ यजीद ने खुद कराया, लेकिन जब देखा फजा बदल गई है तो सारी जिम्मेदारी गवर्नर के तौर पे थोप दी और अपने आप को बरी करने के लिए जल्दी रिहाई को हुक्म दिया ताकि मुझ पर ये
साबित हो कि मैंने ये नहीं कराया, लेकिन ताड़ने वाले भी क़यामत की नजर रखते हैं। वो जानते हैं कि सबको यजीद ने कराया था। उसने पहला खत गवर्नर को ये लिखा था कि मेरे खत का जवाब आए तो या हुसैन की बैत ले लो या उनका सर मेरे खत के जवाब के साथ शाम पहुंचे। ये सारा मलू ने किया था, लिहाजा साल रखता तो उसकी हुकूमत बदल जाती, इनकलाब आ जाता, लिहाजा ज्यादा देर नहीं रखा था, थोड़े देर के बाद आज़ादी का फरमान दिया। देखिए आखिरी सवाल है, आपने अपने खिताब के दौरान हदीस पढ़ी कि अगर लोग अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। जी, मौला अली की विलादत से पहले वाली उम्मतों के लोगों के लिए ये हदीस किस तरह साबित होती है? ये हमारी पैगंबर अकरम की बात है। ये पैगंबर अकरम ने फरमाया कि लबई तमान नास, अगर ये दौर सारी दुनिया पैगंबर अकरम चूंकि रहमत लिल आलमीन है, इन नबूवत जो है किसी खास मकान और जमान के लिए नहीं, क़यामत जब तक आएगी सारे आलमीन के पैगंबर नबी हैं। तो जहाँ जहाँ तक अल्लाह की खुदाई का तल्लुक, वहाँ तक पैगंबर अकरम की मुस्तफ़ाई का तल्लुक, जहाँ तक पैगंबर अकरम की मुस्तफ़ाई का तल्लुक वहाँ तक अली वली की मुर्तदाई का तल्लुक। अगले लोग जाने थे वो उनका काम जाने, हम अपनी बात करने हैं मुसलमानों की। पैगंबर फरमाते हैं अगर मेरे बाद दुनिया सारी मान जाती कि मेरा जानशीन अली है, अल्लाह का वली अली है, तो जहन्नम पैदा न करता, यानी मतलब पैदा की थी तो भी खत्म कर देता, लेकिन अब है तो दुश्मनान अली के लिए है, मुखालिफान अली। अल्लाह अल्लाह पे खैर करना। इससे कबल किबला दुआ फरमाए, एक दुआ या जुमला कि जो उनको हो पसंद वो किरदार बना दे, माशाअल्लाह, या रब हमें ऐसा आज़ादार बना दे। इलाही आमीन। माशाअल्लाह, फातिहा के लिए पढ़ना है। घर की बात करना, घर के मरहूम के बड़ा हाज़रीन के मरहूम पहले डॉक्टर साहब हैं जिनके वो किन के लिए फादा पढ़नी मरहूमीन के लिए हाज़रीन के लिए इनके मरहूमीन के लिए अब ये इनका जिंदगी में फादा ना पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इलाहुल आलमीन, ये महीने से पढ़ी गई ये किताब किया गया जो बयान किए गए उसका सवाब और इन दोनों सूरतों की तिलावत का सवाब, इस सिलसिले में किए जाने वाले अखराजात का सवाब, बानियान महफिल खास तौर पर जनाब आमिर साहब और जनाब डॉक्टर साहब जो यहाँ मौजूद नहीं, उनके मरहूमीन बल्कि तमाम हाज़रीन बज़्म के मरहूमीन और मग़फ़ूरीन और जुमला मोमिनीन और मोमिनात की रूहों को पहुँचा, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। खास तौर पे सरमद बुखारी अता जलंधरी साहब की रूह के सवाब के लिए, अच्छा, चचा वालिद थे। अच्छा जमा चलो, जिनका जनाब कादमी साहब नाम ले रहे हैं, सरमद बुखारी साहब और अता जलंधरी जलंधरी साहब, उनकी रूह को भी सवाब पहुँचा। या अल्लाह इन्ना कारमीन सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तू काज़िउल हाजात है, तुझे वास्ता सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन, तमाम मोमिनीन जो मशरिक़ और मग़रिब में हैं या गैर में हैं या अपने शहरों में हैं, उन सब के मरहूमी की मग़फ़िरत फरमा, हाजात शरिया भरला। या अल्लाह मोमिन मोमिनात जो बीमार हैं मशरिक़ और मग़रिब में, उनको लिबास
سے بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جناب اکبر و اصغر کی شہادت کا صدقہ بے اولادوں کو دولت اولاد صالح سے مالا مال فرما، امام مظلوم موسیٰ کاظم کی قید کا صدقہ قیدیوں کو ہمارے مومنین جو قید و بند میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ امام رضا کا صدقہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، یا تقی یا اللہ تقی و نقی کا صدقہ ہمیں متقی و پرہیزگار بن کر جینے مرنے کی توفیق عطا فرما، امام حسن عسکری علیہ السلام کا صدقہ ہمیں ہمارے صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہمیں سگے بھائیوں سے بڑھ کر مہر و محبت کے ساتھ اکٹھا جینے مرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قائم آل محمد کا صدقہ ہمیں حق کی نصرت اور تائید کرنے کی اور باطل سے منہ پھیرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب تک ہم جئیں تو سرکار محمد و آل محمد کے غلام بن کر، جب دنیا سے جائیں تو ان کے غلام بن کر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما، ہمارا نام ان کے انصار و اعوان کی مقدس فہرست میں درج فرما، یا اللہ تجھے واسطہ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کا شہید کربلا کا صدقہ ساری دنیا کو خواب غفلت سے جگا، تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین، اور ہم حسینیوں کو مقصد شہادت حسین کے سمجھنے کی اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ افعال یزیدی مٹ جائیں، مظلوم سے الفت پیدا ہو، اس وقت ان کے درد بھرے احوال سنائے جاتے ہیں، یا اللہ صاحبان خانہ تابانیان محفل کی حاجات خصوصی طور پر پورے فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ربنا تمام حاضرین کو اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب فرما اور اپنے اپنے وطن جانے کی سعادت عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق النبی و اہل بیتہ الاطہار الابرار الاخیار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔